آج کے موضوع کا اگلا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ صوفیانہ مذاہب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ صوفیانہ مذاہب اگر دیکھا جائے تو چونکہ اس کی بنیاد تصوف کے ساتھ ہی ہے، تو اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے اسلام میں قرآن ہے، حدیث ہے، یعنی قرآن و حدیث یا قرآن و سنت دین کا بنیادی ماخذ ہے، اور اس کے بعد اس میں کچھ اجتہادی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے کسی ایک موضوع کے اوپر اگر اجتہاد کیا تو اس کو اجماع صحابہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آج کے دور میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے اس کی بنیاد اگر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے یا اجماع صحابہ میں موجود نہیں ہے، تو آج کے علماء کیا کرتے ہیں کہ قرآن سنت اور اجماع صحابہ میں جو فیصلے موجود ہیں وہ جن اصولوں کے اوپر کیے گئے ہیں، تو ان اصولوں کی بنیادوں کے اوپر آج کے درپیش مسائل کا مسئلہ کیا اس کو مسئلہ حل کر لیتے ہیں، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو یعنی اصول اس میں وہی قرآن و سنت اور اجماع صحابہ والے ہی ہوتے ہیں، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوتی۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ پہلے کبھی درپیش نہیں آیا ہوتا، تو آج درپیش آ گیا تو قیاس کر کے حل کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کے برعکس اگر ہم تصوف میں دیکھتے ہیں تو تصوف میں اس کی بنیاد قرآن سنت اجماع صحابہ یا قیاس نہیں ہے، کیونکہ تصوف کے بہت سارے نظریات ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صوفی جو ہے وہ براہ راست یا تو اللہ سے ہدایت حاصل کر رہا ہوتا ہے یا براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوا ہوتا ہے، یا فرشتہ آ کے کبھی اس کو خبر دے جاتا ہے۔ یعنی جو تعلق بعض کا ایک نبی کو بھی حاصل نہیں ہوتا تو ان کو وہ حاصل ہوا ہوتا ہے۔ تو بعض کا تو یہ ابھی مزید آگے وضاحت میں ہم بیان کریں گے، ایک صوفی اتنے بلند مرتبے میں پہنچا ہوا تھا، خود ہی مقام میں نبوت اور خود ہی مقام میں الوہیت کے اوپر بھی فائز ہوا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ جو اسلام ہے، اسلام میں تو ایک رسول جو ہے وہ بھی اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کا پابند ہوتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانے کا پابند ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کا پابند ہوتا ہے، اللہ کا بندہ بننے کا پابند ہوتا ہے، اور صحابہ کرام بھی اسی چیز کے پابند ہوتے ہیں، ہر مسلمان اسی کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن ایک صوفی جو ہوتا ہے وہ دوہری مصیبت میں ہوتا ہے، کبھی وہ عبد بنا ہوتا ہے، کبھی وہ معبود بنا ہوا ہوتا ہے، کبھی الوہیت کے منصب پہ فائز ہوتا ہے، کبھی مقام نبوت پہ فائز ہوتا ہے، تو کبھی مقام عبدیت کے اوپر فائز ہوتا ہے۔ تو اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں جو دین کو اخذ کرنے کے جو سورسز ہیں وہ نہیں ہے جو ایک مسلمان کے پاس ہوتے ہیں، کہ مسلمان کے پاس ہوتے ہیں کہ قرآن سنت اجماع صحابہ یا اس کے بعد قیاس کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ صوفی صاحب جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ یہ نام تو ان چیزوں کا لیتے ہیں، اپنا مذہب بھی اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نظریات بھی اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اصطلاحات بھی یہ اسلامی استعمال کرتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو ان کی جو تعلیمات ہیں وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات سے اکثر ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔